اب میرے بھائیوں وہ حدیث میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 118 کے کانٹیکسٹ میں کعب بن مالک کی توبہ کا بیان، یہ صحیح بخاری میں باقاعدہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، اور اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4418، اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے 7016۔ ورڈ بائی ورڈ میں یہ حدیث بیان کروں گا کیونکہ اس کی رکت اسی میں ہے کہ میں اسے لفظ با لفظ بیان کروں، آپ اس تکلیف کا احساس کریں جس سے کعب بن مالک گزرے، اور پھر الٹیمیٹلی ان کی توبہ قبول ہوئی، اور ایسی توبہ قبول ہوئی کہ قیامت تک قرآن میں ان کی توبہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے قبول کی، اور اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ، وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے۔ امام بخاری نے چند واسطوں سے ان کے بیٹے سے یہ حدیث لی ہے، وہ عبداللہ، اور اس بیٹے کا ذکر امام بخاری نے کیا کہ جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں سے عبداللہ ہی تھا جو ان کو راستے میں پکڑ کر چلایا کرتا تھا، مسجد تک لے جاتا تھا۔ وہ عبداللہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے والد کعب بن مالک سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا، تو انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں، البتہ غزوہ بدر میں بھی میں شریک نہ ہو سکا، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا کیونکہ وہ آپشنل تھا، وہ اب ذکر بھی آ رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے ساتھ ٹکروا دیا۔ وہ معجزانہ طور پہ ہوا تھا کیونکہ وہ بدر کے لیے نکلے، ورنہ تو یہ بھی ساتھ شامل ہوتے۔ میں لیلہ عقبہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، یعنی وہ مدینہ کے لیے جو ہجرت کے لیے جن چند ساتھیوں نے انصار مدینہ نے راہ ہموار کی تھی ان میں یہ شامل تھے، جو نبی الاسلام کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک آلٹرنیٹو بیس مل گیا۔ تو کہتے ہیں میں اس رات موجود تھا، یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا، اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچا زیادہ ہے، میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا غزوہ تبوک کے موقع پر، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہ ہو سکا۔ خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹ بھی جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ ذو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، یعنی کوڈ ورڈز جن کے 2 معنی بنتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام کہتے تھے کل ہم مشرق کی طرف جائیں گے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے تاکہ جو منافقین ہیں وہ ہماری خبر لیک نہ کر سکیں۔ لیکن غزوہ تبوک وہ موقع تھا کہ گرمی بڑی سخت تھی، سفر بہت لمبا تھا، ریگستانی سفر تھا، اور دشمن کی فوج بھی کثرت سے تھی، رومن امپائر 700 کلومیٹر ریگستانی سفر، تمام مشکلات سامنے تھیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے اس غزوے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا، یعنی یہ ظاہر ایک مشکل وقت تھا تو حضور نے کھول کے بیان کیا کہ بھائی ادھر ہی جا رہے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو یہ نعرے لگاتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور ٹکٹ کٹا لے اپنا، تاکہ اس کے مطابق پوری طرح تیاری کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سمت بھی نشاندہی کر دی جدھر سے آپ کا جانے کا ارادہ تھا۔ مسلمان بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تھے، اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا بہت مشکل تھا۔ کعب کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ اس کے متعلق وحی نازل ہو۔ تو حضرت کعب کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کے پاس علم غیب نہیں تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتا دے۔ تو باب شاہی کوئی نہیں، ہاں ایسے میں بولا کہ نہ بولا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے باب شاہی کوئی نہیں۔ اور یہ عقیدہ صحابہ کا کہ علم غیب یہ ہے کہ اللہ بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے۔ اچھا دیکھیں اللہ کی آزمائش کہ پھل پک کے تیار ہو جائے تو آپ نے ٹائملی اتارنا ہے، اگر آپ نے نہیں اتارا تو وہ تو آپ کی پورے سال کی اکانومی اس سے وابستہ ہے۔ اللہ نے عین اس ٹائم پہ آزما لیا کہ ٹھیک ہے اب تم نبی کے ساتھ جاؤ۔ اب بعد میں بھی بھوک نظر آ رہی ہے، کہتے ہیں لوگ بیٹھ کے نہ چوراہوں پہ یہی باتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی، لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا، وہی جو آج کہتے ہیں کل تو انشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لینی ہے، بس میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائے تو میں تو مسجد میں بیٹھا رہوں گا۔ یہ وہی چیز ہے، یہ ہر انسان پہ یہ اسے طول عمل کہتے ہیں، لمبی امیدیں لگانا۔
میں روزانہ اسے ٹالتا رہا، مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا، مجھے آسانیاں میسر تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں بھی مکمل کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے۔ اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اس موقع پر میں نے اپنے دل کو یہی سمجھایا، کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا، پھر لشکر سے تیزی سے جا کر مل جاؤں گا۔ کوچ کے بعد دوسرے دن بھی میں نے تیاری کے لیے سوچا، لیکن کچھ نہ ہو سکی۔ پھر تیسرے دن سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہ ہو سکی، اور یوں وقت گزرتا گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا۔ غزوہ میں میرے شرکت کے لیے بات اب دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر اب ان تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ تھیندے تھیندے تھین گیا۔ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ اچھا، جرم ہو جانے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، پہلے نہیں۔ ہاں، وہ تو پھر اللہ پہ آپ بہتان مان دیں گے نا کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اللہ نے میرا مقدر کیا ہے کہ میں اگلی نماز نہ پڑھوں، نہ۔ ہاں، بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میں نماز چھوڑوں گا، اور وہ چھوڑوں گا اپنی مرضی سے۔ اللہ نے تو اپنے علم سے فورسی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا، کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے تھے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا، ہاں، اب پیچھے رہنے والے تو وہ تھے جو ہے ہی منافقین تھے شکلوں سے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے معذور اور ضعیف قرار دے کر معاف کر دیا تھا۔ وہ سورہ توبہ میں 92 نمبر آیت میں گزرا ہے نا کہ وہ لوگ پھر رسول اللہ سے اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں کہ نہ حضور انہیں کوئی سواری دے سکتے ہیں، غریب لوگ ہیں، اور وہ لوگ بھی جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے چھٹکارا دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن جب آپ تبوک پر پہنچے تو وہی ایک مجلس میں آپ نے دریافت کیا کہ کعب نے کیا کیا۔ آپ نظروں میں تو تھا نا جی، خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ نظروں میں تو ہوتے ہیں، یعنی یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں نہ کیا جا سکتا کہ مین ٹیم ممبر پیچھے رہ جائے۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت کعب بن مالک کو چھوٹے بندے نہیں تھے۔ بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا۔ اس پر حضرت معاذ ابن جبل بولے، تم نے بری بات کہی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا۔ دیکھیں انہوں نے پوری رپورٹ لی ہے پیچھے سے کہ کیا کچھ ہوتا رہا۔ اب حضور نے کوئی ورڈنگ دی، ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو بھی غصہ تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہونے لگی اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل حضرت کی ناراضگی سے بچ سکوں۔ دیکھیں وہ بھی عام انسان تھے، اتنے اولو العزم صحابہ، لیکن ظاہر نفس تو ہر بندے کے ساتھ لگا ہے، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار چلو میں بہانہ کر لوں گا، کوئی مجبوری تھی۔ اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ بھی کی، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام مدینے سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے بالکل نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کے وقت حضرت جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تھے تو آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جا کر 2 رکعت نوافل پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے، اور ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی، یعنی 80 لوگ ایسے تھے جو جھوٹے بہانے لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور ان سے دوبارہ سے عہد بھی لے لیا، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ دیکھو جی، آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بزرگ دعا کر دے، حضور نے بھی دعائے مغفرت کر دی ہے، لیکن اللہ نے کراس پھیر دیا ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے بہانہ بھی قبول کر لیا، دوبارہ سے بیعت بھی کر لی، چلو تجدید عہد بھی ہو گیا جی، اگر بیعت ٹوٹ گئی تو دوبارہ ہو گئی، اور دعا بھی کر دی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ کیا بات ہے جی، یہ میرے نبی کا ہی جگر ہے جی، شکلوں سے بھی پہچان لیا ہے، صحابہ اگر پہچان ہے ان کا باطن کا معاملہ اللہ جانے، اس کے بندے جانے۔ اس کے بعد میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو آپ علیہ السلام مسکرائے، آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ آپ نے فرمایا آؤ، میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے، کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے
آج بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتا اور اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ بھی معلوم ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا بہانہ کر بھی دوں اور آپ راضی بھی ہو جائیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، کیونکہ میں بظاہر تو بہانہ کروں گا لیکن اللہ تو وہی کے ذریعے آپ کو بتا دے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات کروں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے ناراضگی تو ہوگی، لیکن اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا آسودہ حال نہیں تھا، اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچی بات بتا دی، اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے آئے اور مجھ سے کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو، تم نے تو بڑی غلطی کی۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ویسے ہی کوئی بہانہ کر دیتے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا، تمہارے گناہ کے لیے نبی علیہ السلام کا استغفار ہی کافی ہو جاتا، وہی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ لیکن سرکار یہ کعب بن مالک تھے، ان کو پتا تھا، اور مشورہ دینے والے بھی صاف ہیں۔ دیکھو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ کو مانا کر لینا سی، حضور نے دعا کرنی سی۔ مینٹالٹی اس زمانے میں بھی اس طرح ہی تھی، یہ نہ سمجھیں آج کے لوگ ہی کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی ڈھیلے مسلمان تو تھے، تو حضور نے دلی دعا کر دینی تھی۔ تو تو نے تو یہ کام، اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر کوئی جھوٹا بہانہ کر ہی آؤں۔ اندازہ کرو ایڈا انہوں نے جناب انہوں نے کیتا کہ چلو ٹھیک ہے میں ان جا کے بہانہ کر لوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی کوئی ایسا عذر بیان کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں 2 حضرات اور ہیں جنہوں نے معذرت کی جس طرح تم نے کی، اور انہیں بھی وہی جواب ملا جو تمہیں ملا۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما۔ ان 2 ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لے دیا جو صالح تھے اور اصحاب بدر بھی تھے۔ ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ 2 بدری صحابی بھی ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے نا تو میں اچھے لوگوں کی فہرست میں اب شامل ہو جاؤں، میں اب پکا رہوں۔ ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا۔ چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے ممانعت کر دی۔ لو جی سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے صرف ہم 3 تھے، لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے۔ ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ 50 دن تک ہم اسی حال میں رہے۔ میرے 2 ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، ہر وقت روتے رہتے تھے، لیکن میرے اندر ہمت تھی، میں باہر نکلتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں بھی گھومتا تھا، لیکن کوئی شخص مجھ سے بولتا نہیں تھا۔ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا، آپ کو سلام بھی کرتا۔ جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تو میں اس کی جستجو میں لگا رہتا کہ دیکھوں سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں، اور میری نظر حضور کے ہونٹوں کی طرف ہوتی کہ جواب میں ہلے یا نہیں۔ کنکھیوں سے دیکھتے رہتے آپ حضور جواب بھی نہیں دے رہے۔ پھر میں کوشش کرتا کہ آپ کے قریب ہی نماز پڑھوں، اور میں آپ کو کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ایسے کر کے۔ جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو رسول اللہ میری طرف دیکھتے، لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ روح انور پھیر لیتے۔ ظاہر ہے حضور کو بھی تو محبت تھی اپنے صحاب کے ساتھ، حضور دیکھتے تھے، وہ جب یعنی اپنی ناراضگی کا اظہار وہ اگر نماز میں بھی حضور کی طرف دیکھ رہے تو حضور چہرہ انور پھیر لیتے۔ تو میں ایک دن ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کا رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا، اللہ کی قسم دے کر پوچھا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہے۔ میں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کر ان سے سوال کیا، اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں جی اس بات کا جواب انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اب بائیکاٹ ہے تیرا۔ اللہ اکبر۔ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے۔ میں واپس چلا آیا اور دیوار پر چڑھ کر نیچے باہر اترا۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو کہ غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ میرے پاس آیا اور غسان جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا، اس کا ایک خط مجھے دیا، وہ جو اس کا ایک سمجھ لیں چھوٹی چھوٹی جو امپائر کے اندر بنی ہوئی تھی ان میں سے ایک کا وہ گورنر تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، نعوذ باللہ۔
اللہ نے تمہیں کوئی ذلیل ہونے کے لیے پیدا تو نہیں کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے. تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے. یعنی دشمن کی فوج کے ہیڈ کی طرف سے خط آیا. جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ ایک اور امتحان آ گیا. اچھا جی سرکار, ایک خط کسی اور کو لایا کہ جی اے دیکھ لو یا رسول اللہ منو تے بڑی آفر جے. یہاں لوگ دنیا دار لوگ ہی کرتے ہیں نا جی, مجھے فلاں جگہ سے آفر ہو رہی ہے. لیکن جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یار میں اس لیول پہ گر گیا ہوں کہ اب کافر بھی مجھے بلا رہے ہیں. انہوں نے یہ رزلٹ نکالا, چونکہ مومن تھے نا. میں نے اس خط کو تندور میں جلا دیا. ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر گئے تو نبی علیہ السلام کا ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ. میں نے پوچھا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, طلاق نہیں دینی, صرف جدا ہو جاؤ. میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی یہی حکم ملا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے میکے چلی جاؤ, اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے. کعب کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بہت بوڑھے اور کمزور ہیں, ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں, کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند تو نہیں فرمائیں گے؟ بیوی دیکھو جی, بیوی خامد کو کچھ سمجھ نہیں رہی, رسول اللہ سے جا کے پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اسلام نے فرمایا صرف وہ تم سے صحبت نہ کریں. انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت ہی نہیں کر رہے. جب سے آپ ان سے ناراض ہوئے ہیں وہ دن اور آج کا دن ان کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے. میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح ہلال بن امیہ کی بیوی نے ان کے لیے اجازت لے لی تو آپ بھی جا کے اجازت لے لیں. اب دیکھیں لوگ مشورے دے رہے ہیں. میں نے کہا خدا کی قسم میں اس کے لیے رسول اللہ سے اجازت نہیں لوں گا. میں جوان ہوں, معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور کیا فرما دیں. ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میں یہ جاؤں تو یہ نہ ہو کہ حضور اور ناراض ہو جائے, اگر کوئی چانس بھی ہے نا بچنے کے تو وہ بھی ختم ہو جائے. دیکھیں نہیں کتنا گاڈ اورینٹڈ بندہ ہے جی, اللہ اکبر. اس طرح 10 دن اور گزر گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی, اس کو 50 دن پورے ہو گئے. 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا, اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 118, جس میں تھا نا کہ زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کا دم گھٹنے والا تھا. میرا دم گھٹ رہا تھا, زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی. میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو سلع کی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو, اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو. انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی طرف سے فراخی ہو جائے گی. فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا. لوگ میرے پاس بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے 2 ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی. ایک صاحب زبیر بن عوام اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے. ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور وہ آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی. جن صحابی نے پہاڑی سے آواز دی تھی جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر بشارت کی خوشی میں انہیں دے دیے. اللہ کی قسم اس وقت ان 2 کپڑوں کے سوا دینے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہ تھا. پھر میں نے ابو قتادہ سے 2 کپڑے ادھارے مانگے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. جوگ در جوگ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جا رہے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جا رہے تھے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے. چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا. طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی. اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی شخص بھی میرے آنے پر کھڑا نہ ہوا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا. جب میں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھا. اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو, اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے. واقعی جی اس سے بڑی کوئی مبارک بات نہیں ہو سکتی کسی شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے اور پھر قیامت تک قرآن میں وہ آیات پڑھی جائیں. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں اللہ کی طرف سے. اور نبی علیہ السلام جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو.
آپ کی مسرت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے. پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی. اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں آپ سے یہ وعدہ کر بلو پرنٹنگ میں، اور یہی قرآن پاک ایران سے بھی چھپتا ہے ریڈ پرنٹنگ پر، یعنی اس کا کور بائر والا ریڈ ہے. سیم قرآن ہے الحمدللہ، اس پہ امت کا اجماع ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ یہ ہے بھائیوں کہ اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ کے شروع میں تو نہیں لکھا گیا، لیکن جس طرح قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114 مرتبہ موجود. 113 مرتبہ سورتوں سے پہلے، اور اس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں، لیکن سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری سورت آیت کے طور پر شامل فرما دیا. سورۃ النمل آیت نمبر 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان. وہ جو ملکہ بلقیس کے پاس خط آیا تھا تو ملکہ بلقیس اپنے سرداروں کو بلا کر کہتی ہے کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے خط. انہو من سلیمان، بے شک یہ آیا ہے سلیمان کی طرف سے. وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی ابتدا ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحم فرمانے والا. لہذا سورتیں بھی 114 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن پاک میں 114 مرتبہ، 113 مرتبہ سورتوں سے پہلے اور 1 مرتبہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کے اندر. لہذا یہ جو یہاں پر سورہ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک کی آیت بنا دی. یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ یہ حصہ نہیں ہے سورتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی دفعہ ہے، اور وہی ہے علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورۃ النمل کے کسی بھی قرآن کی سورت کا حصہ نہیں. ویسے قرآن پاک کی سورتوں میں فصل کرنے کے لیے شروع میں لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کسی بھی سورت کا حصہ نہیں ہے سوائے سورۃ النمل آیت نمبر 30 کے، چونکہ سورۃ النمل کے اندر آ گیا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک اس کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اس حوالے سے میں نے ایک ٹیکنیکل گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 84 کے اندر، فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. تو مسئلہ نمبر 84 کے اندر میں نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایون سورۃ الفاتحہ کا بھی حصہ نہیں، اور اس کے پروف میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن یہاں پر میں 2 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایشو کنکلوڈ ہو، کیونکہ خصوصاً پاکستان کے اندر ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا علماء عرب ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت ایشو بنایا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے. بسم اللہ نماز میں ضرور پڑھیں گے فاتحہ سے پہلے، لیکن سورۃ الفاتحہ کا یہ حصہ نہیں ہے. اور میں نے الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک ہے. جس کا بھی موقف کتاب و سنت کے مطابق ہوگا ہم اس کو ٹھیک مانیں گے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، وہ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ مانتے ہیں. ہمارے پاس ثبوت حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4703 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور 7 مثانی، اور قرآن عظیم جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں آیا. 3 چیزیں آپ نے ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور 7 مثانی جو سورۃ الحجر میں آیا کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، وقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. تیسری چیز، یہ تینوں خصوصیتیں جس سورت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین. اب آپ نے بسم اللہ سے نہیں شروع کیا، ورنہ آپ کہتے جی وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ایسا نہیں ہوا. اور یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب اس طرح کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت بھی کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ کنٹروورشل چیز بننی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دی.
فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ بخاری کی حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں. اب الحمدللہ پاکستان میں دارالسلام والوں نے جو ہے اگرچہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہیں لیکن انہوں نے جرأت کی ہے اور حسینیت کا علم بلند کیا ہے, یعنی معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے. اب جو انہوں نے قرآن پرنٹ کرنے شروع کیے ہیں تو میں نے الحمدللہ قرآن دیکھے ہیں, انہوں نے بسم اللہ کے آگے جو ایک نمبر تھا وہ ہٹا دیا ہے. اب بسم اللہ کو بغیر نمبرنگ کے لکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں, اور سورۃ الفاتحہ کی نمبرنگ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا. تو یہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس حوالے سے. اور یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں کی خوبصورتی ہے کہ ان کو جب حق بات پتہ چلتی ہے تو وہ ضد چھوڑ دیتے ہیں, اور اسی کی پیروی باقی لوگوں کو بھی کرنی چاہیے اس حوالے سے, چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں, حنفی ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں. ہم تمام اہل قبلہ کو مسلمان سمجھتے ہیں, باقی علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے موجود رہے گا. اور یہی حدیث جب اگلے طرق میں بخاری میں آتی ہے 4704, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن, قرآن کی ماں, قرآن کی جڑ وہ سورۃ الفاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین. دوسری حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے, اور امام مسلم اس کے 4 طرق لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 878 سے لے کر 881. بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حدیث قدسی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حدیث قدسی شروع ہوتی, پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, اس کی نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں. اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کی دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی بیان کی, جو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے, نصف نماز میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے. اور آپ حیران ہوں گے یہ نصف نماز سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا, یعنی پوری نماز سورۃ الفاتحہ کو اسی کا نصف, آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. اندازہ کریں, صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک 4 طرق. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, سورت پہلے کیا سن لیا آپ نے کہ سورۃ الفاتحہ پوری نماز بن گئی کہ نماز آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اب بسم اللہ سے نہیں شروع کی, تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پہلی آیت ہوگی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. دوسری آیت ہوگی. تیسری آیت مالک یوم الدین, جب وہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک, تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا. یہ 3 آیات ایک طرف ہوگی. پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے. اس کو بھی آپ آدھا کر لیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں, غائب میں مدد. تو یہ پہلی 3 آیات پلس چوتھی کا بھی نصف ہو جاتا ہے. یہ سب کی سب اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف, الرحمن الرحیم تعریف, مالک یوم الدین تعریف, ایاک نعبد تیری عبادت کرتے ہیں, یہ بھی اسی کی تعریف ہے. اب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ سے آگے دعا شروع ہو جاتی, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اسی لیے کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چوتھی آیت کامن ہو گئی, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کی. اور جب میرا بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, 2 آیتیں ہوگی, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, آمین. تو بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں اسے عطا کر, الحمدللہ. تو یہ 7 آیات ہو گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ. 3 آیتیں اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, 3 آیتیں اس کے بعد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اچھا, یہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہے, اس کے آگے بعض کا دائرہ نہیں ڈلا ہوتا, خالی وہ آیت کا نمبر لکھا ہوتا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں یہ آیت نہیں ہے, تو آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کتابت شروع سے اس طریقے سے چلتی آ رہی ہے, اس لیے لوگوں نے چھیڑی نہیں, ورنہ اس پہ آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. لہذا یہ الحمدللہ بات کلیئر ہوگی کہ سورۃ التوبہ میں اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ نہیں ہوا, لیکن قرآن پاک میں 114 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. لیکن آیت کے طور پر صرف ایک جگہ ہے, سورۃ النمل آیت نمبر 30, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی کسی سورت کا حصہ بسم اللہ ہے ہی نہیں.
इल्मी पॉइंट नंबर 4, सूरत तौबा की तलावत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन चूंकि ये कुरान है, कुरान शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना वाजिब है, और इसका हुक्म कुरान पाक के अंदर मौजूद है। सूरत नहल की आयत नंबर 98, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस जब कभी भी तुम कुरान की तिलावत करो तो उससे पहले अल्लाह ताला दी थी, इसके सिवा तो कोई चारा ही नहीं था। लेकिन देखें आज ये नहीं हो सकता। मैं कहता हूं जी, गुप अंधेरा छा जाए और गुरूब आफ्ताब का टाइम आपकी घड़ी बता रही है 6:20, हमारा बच्चा भी रोजा नहीं खोलेगा, जो मर्जी हो जाए। वो कहेगा ये तो सूरज निकल आएगा। ये साइंस की बरकत मैं आपको बता रहा हूं कि आजकल दीन को प्रैक्टिस करना कितना आसान है, ये गलती के चांस ही खत्म हो गए। तो इससे ये बात पता चल गई कि अगर कोई शख्स इस तरीके से गलती कर बैठे तो वो भूल चूक उसकी माफ नहीं होगी, उसका रोजा एस्टेब्लिश ही नहीं होगा इस केस के अंदर। मसला नंबर 4 कि अगर कोई शख्स भूल कर खा पी ले, यानी उसे ये याद नहीं रहा कि उसका रोजा था, तो अब इसका हुक्म डिफरेंट है। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो शख्स भूल कर खा पी ले तो उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है, उसका रोजा इससे जाया नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसे याद आएगा, वो जो मुंह में भी लुकमा है वो बाहर फेंकना होगा। ये नहीं है कि आप बोटी रखी हुई है तो चलो, नहीं, उस एक लम्हे में जैसे ही आपको पता चला तो उसको भी आपने मुंह वाली ग़िज़ा को भी बाहर निकालना होगा। अगर उससे आपने अंदर कर लिया फिर रोजा गया, क्योंकि अब आपको पता चल गया। इसी तरीके से इसी में इम्प्लाइड है, अगर कोई मियां बीवी का ताल्लुक इस एतबार से कायम हो गया, वैसे तो ये बहुत दूर की बात है, लेकिन चूंकि हमें सवाल पूछा जाता है, हमारी मजबूरी है कि हम बताएं कि वो भी फिर रोजा उसका इस एतबार से बातिल नहीं होगा अगर भूल कर कोई ऐसा मामला हुआ। मसला नंबर 5, मर्दों के लिए अगर नाइट फॉल वाला इशू हो जाए, इख्तलाम हो जाए रोजे की हालत में, तो क्या उसका रोजा टूट जाएगा? नहीं, उसका रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये तो उसके इख्तियार में नहीं है। लिहाजा नाइट फॉल के केस में रोजा नहीं टूटता। मसला नंबर 6 वो है कि अगर औरत के मेंसेस शुरू हो जाए, यानी वो पीरियड्स शुरू हो जाए, तो क्या उसका रोजा टूट जाएगा? जी, उसका रोजा टूट जाएगा। उसकी वजह यह है कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आयशा सलामुल्लाह अलैहा कहती है कि नबी इस्लाम हमें हालत हैज में छोड़े हुए जो रोजे हैं उनकी कज़ा का बाद में हुक्म देते थे, और नमाजों की कज़ा का हुक्म नहीं देते थे। यानी पीरियड्स में जो नमाजें छूटती हैं वो ज़ाहिर मुश्किल काम है, फिर वो 35 रिलक्टेंट हो सकता है, लेकिन जब उसकी तस्दीक हो जाए उसके बाद किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं है कि उस चीज से इनकार कर दे। और इससे यह भी पता चला किसी हदीस पे अकलन एतराज करना कोई गुनाह या गुमराही नहीं है, लेकिन जब पता चल जाए उसके बाद गुमराही है। उनको ये चीज हजम नहीं हो रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे होता तो उनकी पूरी डॉक्ट्रिन अपनी खत्म होती थी, वो तो खुद न्यूट्रल होकर बैठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने तो कोई नहीं बनु उमैया के खिलाफ किताल किया हुआ। और मेरा ख्याल है शायद यही वजह थी कि आखिरी वक्त में फिर वो पछताते थे, जो मैंने आपको मजमू ज़वाइद और अल-मुस्तदरिल हाकिम की रिवायत बताई। अब ये सारी बातें सूरतुल माइदा की आयत नंबर 103 की तफसीर में डॉक्टर इस्रार साहब तो बयान नहीं करेंगे, ये कोई बरेलवी आलिम तो बयान नहीं करेगा, देवबंदी तो नहीं करेगा। अव्वल तो उनमें से इसमें से कई चीजों का उनको पता ही नहीं होगा। तो अल्लाह के फजल से हमारी ये जो तफसीर की क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, अला वजह बसीरत, इसको जो बंदा भी सुनेगा, अल्लाह का फजल है सूरतुल माइदा भी हमारी कंप्लीट होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। जो बंदा भी इसे सुनेगा उससे पता चलेगा कि वाकई को वैल्यू एडिशन हुई है। इसके बाद सैकड़ों तफसीर आप पढ़ते रहे और ढूंढते रहे चीजें, इवन जिसके बारे में इनका मान है ना तबरी और इब्ने कसीर, वो भी आप पढ़ के देख लें। इतनी तफसीली गुफ्तगू उधर भी एक आयत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती, स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। कई चीजें उन्होंने स्किप भी की होती हैं उम्मत के वसीतर मफाद के अंदर, क्योंकि जब सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट आ गया है उसके बाद आप हर चीज को आपने ये ऐनक लगा के देखना है कि इधर ये डंडी क्यों लगी हुई है, वो उसके पीछे कोई और मसला। हर गल भी एक गल होती है, वही असल गल होती है, जो पंजाबी में कहा जाता है ना, हर बात के अंदर की एक बात होती है और वही असल बात होती है। क्योंकि वो बात जब बयान की जाती है तो मेरे भाई फिर गालियां पड़ती हैं। लोग कहते हैं यार, वो अक्सर कह देते हैं यार ठीक है
یہ ہے تھا، لیکن ایتھے قرآن میں بیان کرنا کیوں ضروری تھی؟ اس لیے کہ قرآن میں تو اتنا سخت فتویٰ آیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے، تو ہم نے ہر وہ چیز ڈسکس کی۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں جی صحابہ جو ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو حضرت حسین صحابی نہیں ہے؟ اس طرح کی آیات کو حضرت حسین کی زندگی میں دیکھا جائے گا نا، اور آپ نے کس کو پیش کرنا ہے؟ اور مسلمانوں کے بارے میں جو سورۃ الحجرات میں آیا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے جنگ کرو، قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آئے۔ اب یہ والی جنگ یہ تو حضرت علی نے لڑی ہے نا، جمل اور صفین اور نہروان، تو اس کے لیے حضرت علی کو رول ماڈل کے طور پہ آپ پیش کر کے بتائیں گے نا کہ پریکٹیکلی صحابہ کی زندگی میں یہ چیز ہے۔ تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کی رٹ لگانے والے بھی سلیکٹو صحابہ کو مانتے ہیں اور سلیکٹو صحابہ کی بھی سلیکٹو باتیں مانتے ہیں، یعنی جن صحابہ کو یہ مان بھی رہے ہیں نا ان کی بھی ساری باتیں نہیں مان رہے، ان کی بھی چند باتیں مانتے ہیں، کیونکہ ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جو ان کے خلاف ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے ایک جعلی روایت پیش کی سنن کبری البیہقی سے، دلائل النبوہ سے جو مشکات میں بھی ہے، اور یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے اور مجھے غار ثور کی ایک نیکی دے دے۔ یہ ہمیں بچپن سے سنایا جاتا ہے، جعلی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا خیبر کے دن جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، تو ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہے۔ صبح حضرت علی کو وہ جھنڈا ملا، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے یہ خواہش ہوئی، میں نے کبھی کسی عمارت کی تمنا نہیں کی، لیکن یہ مجھے خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا علی کی بجائے مجھے مل جاتا۔ اب یہ حدیث ہے مسلم شریف میں حضرت علی کے فضائل میں، یہ کتنے سنی علماء کو بھی پتہ ہے، اور میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ مجھ سے پہلے اس روئے ارض پہ یہ حدیث کسی نے امام مسلم کے علاوہ بیان کی ہو، امام مسلم کو نقل کی ہے، کسی عالم کی تقریر میں ہو، حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں کسی نے یہ والا حصہ نقل کیا ہو۔ بس اتنا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ اگلے مسلم کے الفاظ جو حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے ہیں، اور اس میں میں نے شیعہ کو بھی پھکی دی ہے کہ تم حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں زبان کھولتے ہو، حضرت ابو ہریرہ نے اہل بیت کی شان کی حدیثیں بیان کی ہیں، ان میں یہ بھی حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے۔ میں نے اپنے ممبر پہ بنو امیہ کے بنو مروان کے بندروں کو کودتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے المستدرک الحاکم میں اور مسند ابی جعلہ کے اندر یہ جو روایت آتی ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ الحمدللہ، اور یہ حدیث مسند احمد کی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ کسی شخص نے بیان نہیں کی ہے۔ یعنی حضرت حسین سے بغض، رسول اللہ سے بغض، اور رسول اللہ سے بغض کیا ہے؟ اللہ تک بات ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، آمین۔ تو یہ حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی، اور اس کا باقی حصہ رہتا ہے الی اللہ مرجعکم، تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، جمیعاً تم سب کے سب کو، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں وہ آگاہ کر دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ فیصلہ کرے گا کہ کسی شخص نے کسی کو برائی سے روکا نہیں روکا، کس لیول کا مومن تھا، اس سے کیا ریکوائرمنٹ تھی، اور اس نے اس سے کم کیا۔ اب علماء تو یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم دل میں برا جانیں گے، یہ ایک عام ریڑھی بان مزدور تو کہہ سکتا ہے کہ میری تو اتنا علم ہی نہیں کہ میں زبان سے روک سکوں، لیکن علماء تو نہیں یہ بہانہ کر سکتے، اور حکمران یہ نہیں کہہ سکتے جی میں نے تو صرف زبان سے روک دیا تھا، میرا اس کے بعد لینا دینا کوئی نہیں۔ ان کو تو اللہ پوچھے گا تیرے ہاتھ میں سلطہ تھا، تیرے ہاتھ میں مینجمنٹ تھی، تو بائی فورس چیزیں کروا سکتا تھا، تو نے کیوں نہیں ختم کروائی؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا سود کے حرام ہونے پہ، جب نواز شریف صاحب دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنے، اور ان کی حکومت نے یونائٹڈ بینک کے تھرو سٹے لے لیا، وہ آج تک سٹے ہے، یہ ہماری عدالتیں ہیں، یہ ہمارے پرائم منسٹرز ہیں، یہ ہماری حکومتیں ہیں کہ پچھلے 22-23 سال سے سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں
کہ سود ہے تو حرام ہے لیکن ہم نے اپنے بینکوں سے سود ختم نہیں کرنا، جبکہ فیصلہ آ چکا ہوا۔ تو یہ کتنے مخلص ہیں اسلام نافذ کرنے کے، یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا نا کہ تمہیں لوٹ کے اللہ کی طرف آنا ہے، وہ خود فیصلہ کر دے گا کس کا کتنا اختیار تھا اور اس نے کیا کیا۔ اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا، لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا، پھر میں نے غور کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے۔ صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی، یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے، اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مر کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں، پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے۔ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ نماز پڑھیں گے، وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز، واقعی میں الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، اور نماز کے بعد بھی اذکار، نماز کے اندر بھی اذکار، مسجد میں جانے کی دعا وہ بھی گاڈ اورینٹڈ، مسجد سے نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا، اس سے نکلنے کی دعا، پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے ہیں، جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے، اب ظہر کا وقت اتنے بجے ہے، اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں۔ تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا وہ بھائی فجر سے لے کے ظہر تک نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر بازار میں جانے کی دعا، سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا، وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں، کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا، خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم۔ یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے، انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے، ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہو۔ تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر۔ سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی ہے، ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے۔ مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی۔ پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی ہے، ادھر بھی موت ہے، اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس، تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے۔ بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے، ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے ہیں، کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں۔ ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں۔ یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے۔
آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو۔ میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا، وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے اور اس کی پوری سند الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس بن مالک اور باقی صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے، اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم سے قرآن چھین لیا۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی۔ ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہیں۔ یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے۔ لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں، عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا، اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہیں تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں، ان کو ڈیوائیڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے۔ یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے۔ دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیل میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں، یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو، ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے۔ اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے، پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے، قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا، وہ کہتے ہیں ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں، پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے دین، قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے، یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں؟ چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے، گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پردے کا پردہ رہ جائے گا۔ اگر کسی کو یہی